ہرونی فرماتے ہیں نمازیں ضائع کی جائے گی، نمازیں ضائع کی جائے، دیکھ لو نمازیں ضائع کی جائے گی۔ نماز کی کوئی اہمیت رہی؟ کوئی اہمیت ہے؟ صرف اشارے دے کر چلتا ہوں کہ صحابہ فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے دور میں نماز پڑھتا تھا ہم اسی کو مسلمان سمجھتے تھے۔ جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں۔ وہاں یہ تھا۔ اب یہ جو انڈین اسلام آپ نے جو گڑا ہے نا اپنی مرضی سے، پھر اس میں جمعہ بھی نہیں پڑھو، پھر بھی آپ مسلمان ہی رہتے ہو، پھر جنتی بھی رہتے ہو۔ لاک ڈاؤن میں کتنے سدھرے؟ ایک بزرگ مجھ سے ملے 2 دن پہلے، انہوں نے کہا لاک ڈاؤن میں چند سدھرے، مٹھی بھر، اور باقی تو جو جمعہ پڑھتے تھے وہ جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ گھر میں بیٹھ کر جمعہ چھوڑنے کی جو عادت بنی، اب وہ مسجد میں نہیں آتے۔ جو کم جمعہ بھی نہ پڑھے، سوچو تو صحیح، تباہی نہ ہوگی تو کیا ہوگا، بربادی نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہے۔ فجر میں کتنے آتے ہیں؟ ارے اتنے بڑے جلسے میں کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے اور جو جا کر کے فجر پڑھیں گے۔ برا مت ماننا۔ کتنی خواتین ہیں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں، کتنی عورتیں جو نماز کے پابند ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ پر حملہ کیا گیا، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نے تیمم کیا اور کھڑے ہونے کی کوشش کی نماز کے لیے۔ لوگوں نے کہا حضور طاقت نہیں، آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں نے انہی کانوں سے سنا، اللہ کے رسول نے کہا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی۔ اور ہم شادی میں نماز چھوڑتے ہیں، میت میں نماز چھوڑتے ہیں۔ نماز کہاں ہے؟ اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا، کچھ بھی کرو آپ بخشے ہوئے ہو، جنت تو آپ کے باپ کی ہے۔ لیکن یہ سوچا نہیں کہ جو سب کے باپ کا باپ، معصوم باپ حضرت آدم، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو جنت سے باہر کیا جاتا ہے عبرت کے لیے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ جس کو جنت میں پیدا کیا تھا ہماری عبرت کی خاطر، اور 200 سال تک وہ آنسو بہاتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ مسجدوں کو چھوڑ کر اللہ والے بننا چاہتے ہو؟ جن لوگوں کا عشق رسول ان کو مسجد تک نہیں لے جاتا، ان کا وہ کمزور عشق رسول ان کو جنت میں کیا لے جائے گا؟ ارے عشق تو وہ ہے جو مدینہ منورہ کی راحتوں کو چھڑوا کر کربلا کے ریگزاروں تک لے جاتا ہے۔ سچا عشق رسول تو وہ ہے جو پہلی رات کی دلہن کو چھڑوا کر کے میدان احد میں جان قربان کرنے تک لے جاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ تو وہ ہے جو امیر حمزہ کی شکل میں عشق میں کلیجے کو چبواتا ہے۔ عشق مصطفیٰ تو وہ ہے جو خالد کے پورے جسم کو زخموں سے لہو لہان کرواتا ہے۔ عشق مصطفیٰ تو وہ ہے اللہ اکبر سب کچھ چھڑوا کر کے، سب کچھ قربان کروا کر کے پھر بولی ہوتی ہے یار کو دیکھ کر اب تو بتا ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ عبادت، کچھ نہیں۔ کون سے مسلمان ہو؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی ہے۔ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ گیا کیا گیا، وہ رہا کیا رہا۔ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی۔ مسلمان بنو، مسلمان سب بنے، مسلمان بنو۔ اور مسلمان کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ۔ ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نماز کی پابندی۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں اس پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ وقت ختم ہوا۔ پھر فرمایا خواجہ عثمان ہرونی نے، حرام کی کمائی عام ہوگی، حرام کی کمائی عام ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی۔ یہ سب باتیں آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں، وہ جو حدیث پاک کی روشنی بیان کر رہے ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حرام کی کمائی عام، شراب نوشی عام ہوگی۔ اور پھر فرمایا اگر مرد بگڑ جائیں، خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں جس کو غریب نواز بیان کر رہے ہیں، مرد بگڑ جائیں تو عورتوں کی پرہیزگاری اس قوم کو تباہی سے بچا لیتی ہے، لیکن مردوں کے بگڑنے کے بعد اگر عورتیں بھی بگڑ جائیں
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو تباہی سے نہیں بچا سکتی. اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا رہا کہ مرد بگڑے تو عورتوں کے تقوی نے مردوں کی کے بگڑنے پہ پردہ ڈالا. جیسے مثال کے طور پر اخبار الاخیار میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیخ نظام الدین ابو المعید، شیخ نظام الدین ابو المعید، یہ ابو المعید شیخ نظام الدین وہ ہیں جو دلی کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت نظام الدین اولیاء نہیں، ابو المعید. تو ان کا حال یہ تھا کہ جب دلی میں بارش رک گئی، باران رحمت بند ہو گیا، لوگوں نے استسقا پڑھی، وظائف پڑھے، یہ کیے وہ کیے، دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. دلی میں دھوپ کڑاکے کی رہی. شیخ نظام الدین ابو المعید کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کا حضور لوگ دعائیں کر چکے، استسقا پڑھ چکے، وظائف پڑھ چکے، بارش نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا رکو، انشاءاللہ ابھی بارش ہوگی. ایک دھاگا لے کر آئے، دھاگا، توجہ کرنا، میری مائیں اور بہنیں یہاں ہیں تو ان سے بھی چاہتا ہوں توجہ کرنا. شیخ نظام الدین ابو المعید ایک دھاگا لے کر آئے، دھاگے کو لہرایا اور کہا اللہ یہ اس خاتون کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس کے دوپٹے کو بھی کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا، اسی کے صدقے باران رحمت کا نزول فرما. اور پھر جیسا ایسا برسا کہ پورا دلی جل تھل ہو گیا. تو لوگوں نے کہا یہ کون سا ڈورا ہے، ڈورے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یہ ڈورا کون سا ہے؟ کہا لوگوں یہ وہ ڈورا ہے جس کے دوپٹے کو کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا. کہا وہ کون خاتون ہے؟ کہا اسی خاتون کو میری امی کہتے ہیں، یہ میری امی کے دوپٹے کا ڈورا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کے دوپٹوں کو بھی کبھی نامحرم نہیں دیکھتے